بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ۔ عالم برزخ کا معنی ہے پردے کا عالم۔ موت کے بعد سے قیامت کے دن تک کا جو جہان ہے، جہاں انسان رہتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی نام آیا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ان کے آگے ایک برزخ ہے اٹھنے کے دن تک۔ اس کے یہ بھی ایک جہان ہے، جیسے دنیا ایک جہان ہے، برزخ بھی ایک جہان ہے، ایک عالم ہے۔ جیسے دنیا کے حالات و واقعات ہیں، عالم برزخ کے بھی حالات و واقعات ہیں، جو قرآن کریم میں مختصراً اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس عالم برزخ کی احادیث آ رہی ہیں، وہ دیکھیں۔ عن البراء ابن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا بن عازب سے روایت، ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا، یأتی ہی، مردے کے پاس آتے ہیں ملکان، دو فرشتے، فیجلسان ہی، ان سے بٹھاتے ہیں، فیقولان لہو، پھر اس سے پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہو ما ھذا الرجل، پھر وہ کہتے ہیں اس سے کون ہے یہ آدمی؟ الذی بعث فیکم، جو تم میں بھیجا گیا ہے۔ فیقول هو رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان لہو وما یدریک، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے تصدیق کی، فذالک، یہی مطلب ہے قولہ، اللہ کے ارشاد کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ مضبوط رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سچی بات پر۔ تو قال، حضور نے فرمایا، فینادی منادی من السماء، ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، اس کا بستر بچھاؤ جنت سے، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو لباس پہناؤ جنت کا، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے دروازہ کھول دو جنت کی طرف، فیفتح لہ، پھر اس کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا، فیأتیہ من روحہا، تو اس مردے کے پاس آتی ہے اس کی ہوا، جنت کی ہوا، وطیبہا، اور اس کی خوشبو، ویفتح لہ فیہا، اور اس قبر میں کشادی کر دی جاتی ہے، مد بصری، اس کی تا حد نگاہ، واما الکافر، اور بہرحال کافر، فذکر موتہ، حضور نے ذکر کیا اس کی موت کا۔ قال، فرمایا، ویعاد روحہ فی جسدی، اور لٹائی جاتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں، فیأتیہ ملکان، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، اسے بٹھاتے ہیں، فیقولانی، اسے کہتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہو ما دینک، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فیقولان ما ھذا الرجل، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ آدمی؟ الذی بعث فیکم، جو تمہیں بھیجا گیا تھا۔ فیقول، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فینادی منادی من السماء، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، ان کذب عبدی، کذب، کس نے جھوٹ بولا، ففرشوہ من النار، اس کے لیے بچھاؤ بستر جہنم کا، آگ کا، والبسوہ من النار، اور اس کو لباس پہناؤ جہنم کا، وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے دروازہ کھول دو جہنم کی طرف۔ قال، فرمایا، فیأتیہ من حرھا وسمومھا، اس کافر کے پاس آتی ہے جہنم کی گرم ہوا اور اس کی لپٹیں، ویضیق، قال، فرمایا، ویضیق علیہ قبرہ، اور تنگ کر دی جاتی ہے اس پر اس کی قبر، حتی تختلف فیہ اضلاع، یہاں تک کہ گھس جاتی ہیں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں، ثم یکیض، پھر مقرر کر دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، اعمیٰ، نابینا، اصم، بہرا فرشتہ، معہ، اس کے پاس، مرزبۃ، ایک گرز ہوتا ہے، من حدید، لوہے کا، لو ضرب بہا، اگر وہ مارا جائے، جبل، کسی پہاڑ پر، لصار ترابا، تو وہ ہو جائے مٹی، فیضربہ بہا ضربۃ، پھر وہ فرشتہ اس کو ایک ضرب لگاتا ہے، فیصیح صیحۃ، وہ چیختا ہے اتنی زور سے، یسمعھا ما بین المشرق والمغرب، جس کو سن لیتے ہیں مشرق و مغرب کے درمیان کی مخلوقات، الا الثقلین، سوائے اس کے
جن و انسان کے، فیسیر الترابا، پھر وہ ہو جاتا ہے مٹی، ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دفن کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے بعد آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ مسلمان جواب دیتا ہے، مسلمان فرمانبردار۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی تمہیں بھیجا گیا تھا اس کا وہ کون تھے؟ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کس نے بتایا آپ کو؟ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اللہ کی کتاب پر میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی تھی، تو وہاں سے مجھے معلوم ہوا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات صحیح وہی دے گا جو قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا۔ ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتا، تو کیسے تصدیق کرے گا اور کیسے وہ بتائے گا وہاں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یثبت اللہ الذین بقول ثابت، تو اس ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ جو پکا سچا مسلمان ہوگا وہ صحیح جواب دے گا، اللہ اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے نے سچ کہا ہے، شاید اللہ کی آواز ہوگی ہے، فرشتے کی آواز ہوگی ہے، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ تینوں احکام پہ عمل کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کے دروازے سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں جنت کی، اور اسی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور جو کافر ہے جب وہ مرتا ہے اور وہ دفن کیا جاتا ہے قبر میں، تو روح دوبارہ جسم میں لٹا دی جاتی ہے، اور پھر 2 فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بٹھا کے بتاؤ بھی تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ جس نے رب کو دنیا میں پہچانا ہی نہیں وہ یہ جواب دے گا۔ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ جس نے دین کو نہیں پہچانا وہ صحیح جواب نہیں دے گا۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم میں آدمی بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کذب عبدی، بندے نے جھوٹ بولا ہے، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی اور نہ جاننے والوں کی اتباع اور پیروی کی۔ اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جہنم کا بستر بچھاؤ اس کی قبر میں، اور جہنم کا دروازہ کھول دو، وہاں سے بدبودار ہوائیں، گرم ہوائیں آتی رہتی ہیں اور قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف پسلیاں گھس جاتی ہیں، اور اس پر ایک نبینا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نبینا بھی اور بہرا بھی، وہ لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارتا ہے، ایک مرتبہ مارتا ہے تو اتنا وہ ہتھوڑا سخت ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ اس پہاڑ مار دیا جائے، پہاڑ مٹی بن جائے، پھر اس کو جب مارتا ہے تو پھر جنات اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ساری اس کی آواز کو سنتی ہیں، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے، زندہ کیا جاتا ہے، یہ اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث میں بڑی فکر مند کرنے والی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم دین کو، اللہ کو، رسول کو پہچان رہے نہیں پہچان رہے۔ پہچان لیا، زندگی ہماری دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ مطابق ہوگی تو ہم سوالوں کا صحیح جواب دیں گے، مطابق نہیں سوالوں کا صحیح جواب انسان نہیں دے سکے گا۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو دین کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور جو آدمی بالکل بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نہ اسے فرائض کا پتہ ہے، فرائض ادا کرتا ہے تو بغیر سیکھے غلط سلط ادا کرتا ہے، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں اسے، صرف عبادت کا پتہ ہے، معاملات کا نہیں پتہ، معاشرت کا نہیں پتہ، اخلاقیات کا نہیں پتہ، نہ پتہ ہے نہ عمل کرتا ہے، وہ برائے نام مسلمان ہے، حقیقی مسلمان وہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث حضرت انس سے روایت، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب بندہ رکھا رہتا ہے اپنی قبر میں، وتولی عنہ اصحابہ، اور پیٹ پھر جاتے ہیں اس سے اس کے ساتھی، انہ لیسمع قرع نعالہم، بے شک وہ سنتا ہے جوتوں کی آہٹ، اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیقظانی سے بٹھاتے ہیں، فیقولانی کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم کیا کہتے ہو اس آدمی محمد کے بارے میں؟ فاما المؤمن، مومن کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال لہ، اسے کہا رہتا ہے انظر الی مقعدک من النار، دیکھ لیجیے اپنے ٹھکانہ جو آگ میں ہے، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے تبدیل کر دیا وہ ٹھکانہ آپ کا جنت سے، فیراہما جمیعا، وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ واما المنافق، بہرحال جو منافق ہوتا ہے،
یا اور کافر ہوتا ہے فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے ما دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے پیروی کی۔ ویضرب بمطارق من حدید، اسے مارا جاتا ہے لوہے کے ہتھوڑے سے، ضربتاً، ایک ایسی ضرب، فیصیح صیحۃ، وہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے، یسمعھا من یلیہ، سنتے ہیں اس کو جو سے قریب ہوتے ہیں، غیر الثقلین، جن و انسان کے علاوہ۔ جیسے ہی بخاری کی حدیث ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک تو یہ اضافہ ہے کہ جب ساتھی لوٹ جاتے ہیں دفن کر کے میت کے ورثاء، تو میت جوتوں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر فرشتہ آگے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلمان صحیح جواب دیتا ہے تو کہا رہا تھا کہ دیکھیں یہ ٹھکانہ آپ کے جہنم میں تھا، لیکن آپ نے جواب صحیح دیے، وہ ٹھکانہ بدل دیا گیا، اب آپ جنتی ہو۔ جو منافق ہوتا ہے اس سے، اور کافر ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں فرشتے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی محمد کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا رہا تھا کہ تو نے جانا نہ تو نے جاننے والوں کی اتباع پیروی کی۔ پھر لوہے سے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور اس کی آواز جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی وہی حدیث ہے ایسی کہ جس آدمی کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے اس کے لیے اگلی زندگی بہت مشکل ہے، قبر کی زندگی بہت مشکل ہے، وہ سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچانیں اور خود کو اس مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔